بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاموشی میں نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2501۔ مسجد کی صفائی کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد سے کوڑا کرکٹ نکال دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 757۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ بحوالہ سنن ترمذی، حدیث نمبر 2002۔ میرا سب کچھ اللہ کے حوالے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لقمان حکیم کہا کرتے تھے کہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بحوالہ مستند احمد، حدیث نمبر 6154۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کو اس پر ظلم کرنے دے۔ بحوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2442۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے، اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1532۔ جوتے پہننے اور اتارنے کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے شروع کرے اور اتارے تو پہلے بائیں پیر سے اتارے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3616۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ بحوالہ کنز الاعمال، حدیث نمبر 2491۔ ہر بیماری قابل علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کی ایک دوائی ہے، جب وہ دوائی بیماری کے لیے موافق ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 5741۔ گھر میں قیام نجات کی ایک صورت۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، نجات کی کیا صورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کی وصیت میں مقید رہو اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو۔ بحوالہ ترمذی، حدیث نمبر 2406۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی اور تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدلتی، اور آدمی گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 90۔ دو سجدوں کے درمیان پڑھنے کی دعا، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 874۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم رات میں کتوں کا بھونکنا اور گدھوں کا رینگنا سنو تو اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ بحوالہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ حدیث قدسی خرچ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5352۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3319۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔